السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، محمد سلیم اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دا رپورٹ آف لارڈ میکلے۔ ٹھیک ہے، لارڈ میکلے جو رپورٹ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح آنے والی تمام ویڈیوز جو ہے آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں سے میں اس کو اوپن کرتا ہوں۔ جناب لارڈ میکلے رپورٹ میں نے اوپن کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دا رپورٹ آف لارڈ میکلے۔ دا فالوئنگ آر دا چیف کلاسز آف دا رپورٹ آف لارڈ میکلے پریزنٹیڈ ان 1835۔ تو پہلا کویشچن اس میں سے یہ بنے گا کہ لارڈ میکلے رپورٹ کب پیش ہوئی؟ 1835 میں ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، اس کے مقاصد جو بنیادی تھے وہ 4 مقاصد تھے۔ نمبر 1 تھا انگلش ٹو بی دا میڈیم آف انسٹرکشن۔ نمبر 2 دا میننگ آف لٹریچر۔ نمبر 3 انڈین اسکالر واز آلسو ڈیفائنڈ بائی میکلے۔ نمبر 4 اسٹاپیج آف گرانٹ ٹو دا اورینٹیل اسکولز۔ یہ 4 ٹاپکس تھے مین جو جس کا ان کا تھیم تھا۔ اب ہم ان کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے انگلش ٹو بی دا میڈیم آف انسٹرکشن۔ انگلش از ٹو بی دا میڈیم آف انسٹرکشن آف انڈین ایجوکیشن، یعنی اس کا پہلا مقصد یہ تھا کہ جو انڈیا کی تعلیم ہے اس میں جو میڈیم آف انسٹرکشن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ انگلش ہوگا۔ انڈین لینگویج ور پور اینڈ کروڈ۔ جو انڈیا کی مقامی زبانیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ پور ہیں اور مناسب نہیں ہے۔ انگلش واز بیٹر دین عربک اینڈ سنسکرت۔ ان کے مطابق انگلش جو ہے وہ عربی اور سنسکرت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ مس ارینجمنٹس ان فیور آف انگلش ور۔ جو مس ارینجمنٹس انگلش کی فیور میں کیا تھیں؟ انگلش از کی ٹو دا ماڈرن نالج اینڈ از مور یوزفل دین عربک اینڈ سنسکرت۔ ان کا کہنا تھا کہ انگریزی جو ہے وہ جدید نالج کے ساتھ اس کا زیادہ تعلق ہے عربی اور سنسکرت کی بجائے۔ نمبر 2 پہ کیا ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ انگلش اسٹینڈ prominent even among the languages of the west۔ وہ کہتے تھے کہ جو انگلش ہے وہ مغرب میں بولے جانے والی زبانوں میں سب سے زیادہ پرومیننٹ ہے۔ ان انڈیا میں انگلش از دا لینگویج اسپوکن بائی اے رولنگ کلاس۔ لیکن انڈیا میں صرف جو حکمران جماعتیں ہیں یا حکمران جو سربراہ حاکم ہیں صرف وہ والی کلاس، ایلیٹ کلاس جو ہے، جو ٹاپ کے لوگ ہیں وہ صرف انگلش بولتے ہیں۔ اٹ از لائکلی ٹو بیکم دا لینگویج آف کامرس۔ یہ تجارتی زبان بھی بن سکتی ہے تھرو آؤٹ دا سیز آف ایسٹ، یعنی مشرق کے جو ساحلی علاقہ ہے، ساحلی پٹی ہے، اس کے اوپر جو ہے یہ تجارتی زبان بھی بن سکتی ہے۔ انگلش وڈ سیولائز انڈیا۔ وہ کہتے ہیں جی جو انڈیا میں بد تہذیبی ہے اس کو تہذیب میں لانے کے لیے انگلش لازمی ہے۔ اٹ وڈ برنگ رینینس ان انڈیا۔ یہ انڈیا میں جیدت لائے گا۔ رینینس کا مطلب جیدت، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کا، انڈین دیم سیلف وانٹ ٹو بی ٹاٹ انگلش۔ یا تو یہ ہے کہ انڈین جو ہے خود انگلش پڑھنا چاہتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اٹ واز پاسبل تھرو انگلش ایجوکیشن۔ یہ انگریزی کی تعلیم کے ذریعے ممکن تھا ٹو برنگ اباؤٹ اے کلاس آف پرسن، ایک ایسے لوگوں کا گروہ لایا جائے انڈیا ان بلڈ اینڈ کلر بٹ انگلش ان ٹیسٹ ان اوپینین ان مورل اینڈ انٹلیکٹ۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ایک ایسا گروپ کریٹ کیا جائے انڈیا میں جو انگلش بولنے والوں کا، جس کا جو ہے ان کی دلچسپیوں کے ساتھ تعلق ہو، ان کی رائے کے ساتھ ہو، ان کی اخلاقیات کے ساتھ، ان کی ذہانت کے ساتھ جس کا تعلق ہو، نہ کہ جو ان کے کلر اور بلڈ کی وجہ سے ہو۔ دوسرا پوائنٹ ہے میننگ آف لٹریچر۔ اب انہوں نے لارڈ میکلے جو رپورٹ تھی انہوں نے جو لٹریچر کے میننگ ہیں وہ بھی انہوں نے ایکسپلین کر دیے۔ لارڈ میکلے سیڈ دیٹ دا میننگ آف دا ورڈ لٹریچر ایز اٹ از اکرڈ ان دا چارٹر ایٹ آف 1833۔ وہ کہتے ہیں جیسا کہ 1833 کے جو مسودہ تھا اس میں یہ واقع ہوا تھا، تو لٹریچر کا جو مطلب کیا ہے؟ واز انگلش لٹریچر۔ وہ کہتے ہیں اس لٹریچر کا مطلب ہی انگلش لٹریچر تھا، نہ کہ کوئی اور زبان کا لٹریچر تھا۔ ٹو سپورٹ ہز کنٹینشن، اس نے اپنی اس بات کو سپورٹ کرنے کے لیے میکلے میڈ اسٹیٹمنٹ نے ایک بیان جاری کیا، a single shelf of good European لائبریری۔ وہ کہتے ہیں یورپ کی ایک سب سے اچھی لائبریری کا جو ایک شیلف ہے، صرف ایک خانہ ہے، واز ورتھ دا ہول نیٹو لیچر۔ لیکن وہ کیا ہے؟ وہ مقامی انڈین زبانوں سے جو ہے، مقامی لٹریچر سے جو ہے وہ بہت بہتر ہے، اس نے کہا۔ اب تیسرا پوائنٹ ہے انڈین اسکالر واز آلسو ڈیفائنڈ بائی دا میکلے۔ میکلے نے ڈیفائن کیا کہ انڈین اسکالر کون ہوں گے۔ انڈین اسکالر واز دا ون ہو لرنڈ لاکس فلاسفی اینڈ ملٹن پوئٹری۔
اس نے کہا تھا کہ اسکالر سے وہ ہوگا جس نے سیکھی ہوگی لاک فلاسفی کو سیکھا ہوگا اور ملٹن کی جو پوئٹری ہے اس کو پڑھا ہوگا، وہ ہوگا ان کے مطابق اسکالر ہوگا۔ نمبر 4، اسٹاپیج آف گرانٹ ٹو دا اورینٹیل اسکول۔ اب دیر واز اے کلیمر بائی دا اورینٹیلسٹ دیٹ گورنمنٹ could not withdraw grants once made in the propagation of Oriental language۔ اورینٹیل ہوتے ہیں جو مشرقی لوگ ہیں، جیسے انڈیا کے رہنے والے لوگوں کو کہا گیا اورینٹیل کا مطلب مشرقی لوگ، ٹھیک ہے جی۔ دیر واز اے کلیمر بائی اورینٹیلسٹ دیٹ گورنمنٹ could not withdraw، ان کا کہنا تھا مشرقی لوگوں کا کہ گورنمنٹ جو ایک دفعہ ہمیں فنڈ دے دیتی ہے، جو ہمارا منظور کر دیتی ہے، تو اس کو دوبارہ ودڈرا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ فار دا پروپیگیشن آف ریلیجن، اورینٹیل ریلیجن جو مقامی جو ان کا جو مذہب ہے اس کی تبلیغ کے لیے، پروپیگیشن کا مطلب تبلیغ۔ میکلے said that if government felt that its old education policy had failed, it could not change its policy and stop the grant۔ وہ کہتے ہیں اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ان کی پرانی پالیسیاں جو ہیں وہ ناکام ہو گئی ہیں تو حکومت کبھی بھی اس کو نہیں روک سکتی، نہ ہی اس کے فنڈ روک سکتی ہے، وہ چلتے رہیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ٹاپک کی ڈسکشن۔ اس میں میں مزید آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو لارڈ میکلے کی رپورٹ تھی وہ 4 تھی کہ انڈیا میں جو ہے میڈیم آف انسٹرکشن کیا ہوگا، انگلش ہوگا۔ میننگ آف لٹریچر میں اس نے کہا تھا جی صرف جو بھی چارٹر 1833 کا اس کے مطابق جو وہاں پہ لٹریچر ڈیفائن ہے وہ انگلش لٹریچر تھا، وہ کسی اور زبان کا لٹریچر نہیں تھا۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ اس نے بتایا کہ انڈین اسکالر کون تھے۔ انڈین اسکالر اس نے کہا تھا وہ ہیں کہ جن کو لاک فلسفی آتی ہے یا جنہوں نے جو ملٹن کی پوئٹری وہ پڑھ رکھی ہے۔ چوتھا تھا کہ اسٹاپیج آف گرانٹ ٹو دا اورینٹل اسکول، وہ کہتے ہیں اگر جو ہے گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ان کی پرانی پالیسیاں فیل ہو گئی ہیں اور وہ چینج کر کے جو ہے ان کے پیسے ودڈرا کرنا چاہتی ہے، ان کے جو مذہبی جو ان کے وہاں پہ کرنے کے لیے ان کا جو بھی سسٹم ہے اس کی اگر گرانٹ منظور شدہ گرانٹ کو وہ واپس کرنا چاہتی ہے تو وہ نہیں کر سکے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کیا ہے، یہ ساری اس میں رپورٹ آف لارڈ میکلے میں آتی ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آئے گا، جس کے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔